السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک ہے، بس 1 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ بر الوالدین کے حوالے سے الناجحون انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم کی طرف سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت جنہوں نے اس پروگرام کا بندوبست کیا ہے، اہتمام کیا ہے، اس کا اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بر الوالدین بہت عظیم موضوع ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس موضوع کو سمجھنے کا محتاج ہے اور اس بات کا محتاج ہے کہ اسے بار بار اس حوالے سے یاد دہانی کروائی جائے، نصیحت کی جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو دیکھے گا وہ یہ جان لے گا کہ قرآن کریم کا طریقہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نیکی کے کام کا بار بار حکم دیتا ہے اور برائی کے کام سے بار بار روکتا ہے۔ ایک چیز بار بار قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے، حالانکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کوئی بہت ہی طویل اور بہت ہی کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی مخصوص صورتیں ہیں، مخصوص اس کے اجزاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے باوجود بعض احکامات ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تکرار کے ساتھ بیان کیے، ایک مرتبہ، پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ تو یہ قرآن کریم کا اسلوب اور طریقہ کار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس بات کا محتاج ہے کہ انسان کو بار بار نصیحت کی جائے، اسے نیکی کی بات کا بار بار حکم دیا جائے، ترغیب دلائی جائے، اور جو برائی کا کام ہے اسے روکنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا جائے بار بار کہ یہ برا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، تو اس کام سے دور رہنا ہے۔ تو بس اسی مناسبت سے یہ یاد دہانیاں ہیں کہ ہم نے فلانے پہلو یا فلانے تعلق کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور ہم نے اس کے متعلق وہ کچھ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگرچہ ہم اس رشتے سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہلے سے جانتے ہوں، اس کے باوجود اس کو دوبارہ سے سننا، اس پر توجہ دینا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس قسم کے موضوعات کو کتنی کم اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نیا کیا ہے، کوئی ایسا اس میں کیا ہے کہ جو ضرورت ہو کہ اس کو سنا جائے، اور ایسا کچھ کیا ہوگا جس کو ہم پہلے سے جانتے نہیں ہیں۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں صرف بات معلومات لے لینے کی حد تک نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں معاملہ یہ ہے کہ معلومات لینے کے بعد اس معلومات نے ہم پر اثر کیا چھوڑا ہے، ہم نے معلومات لینے کے بعد جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ اس کے لیے آدمی اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو بار بار پش کیا جائے، اسے بار بار جھنجھوڑا جائے، ترغیب دی جائے، نصیحت کی جائے، حتیٰ کہ آدمی نیکی کی طرف راغب ہو جائے۔ لہٰذا یہ سوچ کر کے کہ میں تو اس موضوع کو پہلے سے جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں، آدمی بے رغبتی اختیار کرے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور مسلمان آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان آدمی تو ایسی نیکی کی بات سننے پر حریص ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کون سا کلمہ یا کون سا جملہ ایسا ہو جو اس کو جھنجھوڑ ڈالے اور اس کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔
تو بہرحال اس لیے یہ تمہیدی بات کی ضرورت اس لیے تھی کہ اس موضوع کو کوئی اس لیے کم توجہ سے نہ سنیں جو ہم موجود ہیں سننے کے لیے، کہ یہ تو باتیں ہم پہلے سے جانتے ہیں یا سن رکھی ہیں ہم نے باتیں، بلکہ اس نصیحت کا، وہ چاہے 2 بار، دوسری بار ہو یا تیسری بار یا پھر ہو، اس نصیحت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمارا موضوع جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے بر الوالدین ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بہت عظیم موضوع ہے اور بہت اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی کے بعد مخلوق میں سے جس کے رشتے کو اپنی عبادت کے بعد ذکر تذکرہ کیا، جس رشتے کا، وہ اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ رشتہ ہے۔ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی عبادت کا حکم دینے، اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے رشتے کی اہمیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنا، اگر اس کی اہمیت کے لیے اور کوئی بات نہ ہوتی، بس یہی ہوتا تو یہ کافی تھا کہ والدین کا اتنا زیادہ مقام ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رشتے کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے بعد جس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اس اقتران کی کئی ایک وجوہات ہیں، بعض اہل علم نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، جن میں سے ایک اشعری عالم فخر الدین رازی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب تفسیر الکبیر میں اس پر گفتگو کی ہے، اور بھی بعض لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل علم نے جو حکمتیں ذکر کی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جس طرح انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرے تو انسان پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح دنیا میں انسان اپنے والدین کے ذریعے سے آتا ہے، اگر والدین کے ذریعے سے انسان کی پیدائش نہ ہوتی تو انسان دنیا میں نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کا یا انسان کی پیدائش کا یہ طریقہ کار ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ انسان ایک ماں اور ایک مرد اور ایک عورت کے نطفے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، ایک خاص اس کا طریقہ کار ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخلوق میں کوئی ایسا ہے جو بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور جس کی محبت کو بے لوث محبت کہا جا سکتا ہے تو وہ والدین کی محبت۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ انسان کا کوئی نہیں ہے، تو دنیا کا وہ واحد رشتہ جس رشتے کی کوئی نظیر نہیں ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر رشتہ ایسا ہے جس رشتے کے متبادل آپ کو مل سکتا ہے۔ بھائی ہے تو بھائی 2 بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، اگر بیوی ہے تو عورت کو پہلے سے کوئی اچھا شوہر دے دیے، یہی قریبی، سب سے قریبی رشتے تو یہی ہے نا۔ اگر کوئی ایک دوست یا سہیلی چلی گئی، اللہ تعالیٰ اس کا متبادل بعض اوقات اسے اچھا دے دیتا، لیکن ماں اور باپ دنیا کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ ہیں ہی اکیلے، یہ متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ممکن ہے کہ انسان کا ایک باپ ہے، انسان کا یہ اچھا باپ نہیں تو چلو کوئی اور آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انسان کہے کہ چلو یہ اچھی ماں نہیں تو کوئی اور اچھی ماں آ جائے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ دنیا کا ایک اکیلا ایسا رشتہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اس رشتے کی خوبی یہ ہے، یا ایک اس رشتے کی اہم بات یہ ہے جس وجہ سے اس رشتے کا اللہ رب العزت نے تذکرہ، اس رشتے والوں سے اللہ رب العزت نے حسن سلوک کا تذکرہ اپنی عبادت کے بعد کیا۔ ایک یہ کہ والدین اپنی اولاد کے لیے بہت حریص ہوتے ہیں، بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں، اور ان کا نفع چاہتے ہیں اور ان کے لیے خیر کا ارادہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق کے ساتھ، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو مخلوق کے لیے اتنا شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہو جتنا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔
اس لیے حدیث مبارکہ میں جب اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ایک جز زمین پر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ممتا کے رشتے کی مثال دی کہ اسی رشتے کی وجہ سے جو جانور ہے وہ اپنے کھر سے اپنے بچے سے غالباً ایذا کو دور کرتا ہے، اس طرح کا مفہوم ہے، صحیح لفظ میرے ذہن میں نہیں رہے واللہ عالم۔ تو بہرحال ممتا کے رشتے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تذکرہ کیا، اس لیے کہ یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا، بچہ پکڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنی یہ اپنے بچے پر رحم کرنے والی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے مخلوقات پر رحم کرنے والا۔ تو کیسے ماں کی محبت کی مثال دے کر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے، الہی کہ جو کفر کرے اس کا معاملہ اور ہے۔ تو بہرحال یہ قیاس اولویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں بالکل درست ہے کہ مخلوق میں اگر کوئی خیر والی صفت ہے تو مخلوق کی صفت بتا کے ہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو یہ صفت اس سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے، یہ صحیح اور درست طریقہ ہے۔ تو بہرحال ایک حکمت یہ ہے۔ پھر والدین کا معاملہ یہ ہے کہ والدین ایسا رشتہ ہے، آپ والدین کے ساتھ بڑی زیادتی کریں، بڑا برا سلوک بھی کرتے ہیں تو والدین کے ساتھ معافی مانگے تو والدین معاف کر دیتے ہیں، بلکہ معافی اولاد نہ بھی مانگے تو اولاد کے لیے والدین پریشان رہتے ہی ہیں، چاہے والدین کے ساتھ اولاد بڑا برا سلوک کرے، اور والدین اس سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتے بلکہ اس کے ہمدرد رہتے ہیں، غمگسار رہتے ہیں، اس کے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اس کی بھوک ان کو لگتا ہے کہ ہماری بھوک ہے، اولاد کی بیماری ان کو لگتا ہے کہ ہماری بیماری ہے، اور اس میں بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں جو انسان کو ہلا دیتے ہیں۔ انسان حقیقت میں گویا انسان حیرت برتا ہے، حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ممتا کا اور والد کا اور والدہ کا کیسا اولاد کے متعلق جذبہ رکھا۔ آپ نے وہ انور سعود کی سنی ہوگی نظم جو اس نے ماں سے متعلق لکھی ہے کہ کیسے ایک بچہ اپنی ماں کو مار کے آ رہا ہے اور ماں پیچھے سے اس کے لیے ناشتہ بھیج رہی ہے کہ میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا ہوا، یہ اس کے لیے کھانا ہے۔ ابھی آج میں نے ایک خبر پڑھی ہے کہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی قتل وغیرہ کرنے کی کوشش کی یا مارا اسے، تو ماں نے اپنے بچے کو بری کرنے کے لیے اس کے خلاف بیان نہیں دیا، حالانکہ بچے نے مارا ہے اپنی ماں کو۔ تو یہ عجیب و غریب جذبہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں رکھا ہے اولاد کے لیے کہ وہ باوجود اولاد کی زیادتیوں کے لیے بھی ان کے متعلق نرم دل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں بڑھ کر، آپ دیکھیں گے انسان کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتا، تو اللہ رب العزت انسان کو اس کے باوجود اپنی نعمتیں دیتا رہتا ہے، اور کیسے انسان کا ضمیر اس کو وقتاً فوقتاً ملامت کرتا رہتا ہے، کوئی نصیحت کرنے والا بندہ انسان کو میسر آتا رہتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ میں یہ چیز، اللہ تعالیٰ کے اندر تو یہ صفت بہت زیادہ ہے، تو مخلوقات میں اگر کوئی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے رشتوں کی بنسبت یہ زیادہ وصف عطا کیا ہے تو وہ والدین ہیں۔ اس مناسبت سے بھی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا۔ پھر والدین کیسے اولاد کی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، حفاظت سے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے کہ میرے بندے کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو خیر بہرحال یہ چند ایک حکمتیں ہیں، کچھ اور حکمتیں بھی اہل علم نے ذکر کی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو والدین کا رشتہ ہے یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بد سلوکی نہ کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اگر کوئی والدین مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ ان کافر والدین کے ساتھ بد سلوکی کرے انسان۔ ہاں ان کی بات نہیں ماننی کفر و شرک والی، لیکن یہ اجازت نہیں دی کہ انسان ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، بد سلوکی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تو والدین تمہیں اس بات پر لانے کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دی۔
اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ تو وہ والدین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی کریم ذات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویکرہ سفاسفہا، اللہ رب العزت بلند اور اچھے اخلاق پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گرے پڑے گھٹیا اخلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کیسی عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ دیکھیں والدین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے بڑا برا سلوک کیا ہو۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے، کیسی کرم والی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کتنا بلند اخلاقی کو پسند کرنے والا ہے کہ اپنا وہ بندہ جو اس کے پر ایمان رکھنے والا ہے اس کو اجازت نہیں دی کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ نہیں رکھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لحاظ اس کا رکھا ہے کہ وہ رشتے میں تمہارے کیا لگتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان والدین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بدسلوکی نہیں کرنی۔ اور اس میں بہت بڑی ایک وجہ اولاد کو جو اس حسن سلوک کا حکم ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ والدین کے لیے والدین کے دل میں اولاد کے لیے بڑے اچھے جذبات ہوتے ہیں، اور پھر والدین کیسی کیسی مشکلیں کاٹتے ہیں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے۔ والد ہے تو وہ خون پسینہ اور محنت مزدوری یہ سب کچھ لگا کے بہا کے تو کیسے اولاد کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ ماں ہے تو وہ زچگی کے در سے گزرتی ہے، اور کیسے رات کی ایک ایک کروٹ ماں کو بیدار کر دیتی ہے، بچے کی ایک ایک آہٹ پر ماں اٹھتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے کہ میرے لاڈلے کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ پھر کیسے والدین بچے کو پہلے دن سے لے کر، بلکہ بچہ بھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، جس دن سے ماں امید سے ہوتی ہے اسی دن سے ماں کا بالکل ایک انداز بدل جاتا ہے، اس کے احساسات بدل جاتے ہیں، اور اس تبھی سے ہی اس کا جو جذبہ ہے، ممتا والا جذبہ ہے، وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور اسی دن سے وہ سوچنے لگتی ہے اب میرے پیٹ میں میرا بیٹا اتنے دن کا ہو گیا ہوگا، یا میری بیٹی اتنے دن کی ہوگی، اب وہ ایسے ہوگی ایسے ہوگی۔ عجیب و غریب قسم کے ممتا والے اس کے جذبات وہ پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ باپ کا بھی معاملہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ انتظار میں رہتا ہے اور بچے کی ماں کی یعنی اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، خدمت کرتا ہے کہ اب ہماری اولاد ہونے والی ہے، اور اس کو جو پہلے رزق دیتا ہے اب اس سے کہیں زیادہ اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اس کے آرام اور سکون کا لحاظ کرتا ہے۔ تو ابھی بچہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، تبھی سے والدین کے جذبات اولاد کے متعلق کس قدر ہمدردانہ ہوتے ہیں۔ اب جب اولاد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا دل بڑا نرم بنایا ہے، وہ اولاد کے ساتھ ہی ان کا دل ایسا جڑا ہوتا ہے کہ اگر اولاد خوش ہے تو وہ خوش ہیں، اولاد پریشان ہے تو وہ پریشان ہے، اولاد بیمار ہے تو وہ بیمار ہیں۔ اولاد پر غم پہلے آتا ہے، والدین پر غم بعد میں آتا ہے، اور یہ اولاد کے فوت ہونے تک کسی طرح یہ اولاد چاہے بزرگ ہو جائے، والدین کے لیے تو وہ چھوٹی سی ہوتی ہے نا، ان کے تو دل میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ آج ہی پیدا ہوا تھا، نو مولود تھا، ہمارے ہاتھوں میں تھا، ہماری گود میں تھا، اب یہ بڑا ہو گیا۔ تو والدین بڑے ہو کر بھی ان کا جو جذبہ ہوتا ہے اولاد کے متعلق وہ اسی طرح ہی نرم ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی عظیم ذات ہے کہ وہ والدین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں ان کا وہ جو اولاد کے ساتھ جڑا جذبہ ہے، اور ان کے جو اولاد کے ساتھ جڑے احسانات ہیں پہلے دن سے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے تو ماں باپ ہے نا، اس کے تم پر احسانات ہیں، ان کے تم پر احسانات ہیں، تمہاری پیدائش سے پہلے بھی اور تمہاری پیدائش کے بعد بھی، اور وہ تمہارے متعلق ایک جذبہ رکھتے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی کہ اس معاملے میں تم انہیں تکلیف دو اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، بلکہ اس احسان کا بدلہ یہ ہے جو وہ تم پر کرتے چلے آئے ہیں کہ تم اس سے احسان کا بدلہ اس انداز سے دو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہے کیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت بڑی عظیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اولاد والدین کے دل میں جذبہ پیدا کیا ہے تو پھر وہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد پر بھی بڑی تاکید کے ساتھ یہ لازم کر دیا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، ان کے ہمیشہ قدردان رہنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق وصیت کی۔ آپ دیکھیں کہ اہمیت دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس وصیت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے کہ یہ اس مسئلے کی اہمیت ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق وصیت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ماں اس اولاد کو جننے کے لیے جس تکلیف سے گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ کمزوری در کمزوری پر ماں نے اس کو جنا ہے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور ماں نے اس کے لیے کمزوری اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا وہ 30 مہینوں میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نے میرے ساتھ میرا شکر کرنا ہے، انشکر لی ولی والدیک، تو میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے بعد مخلوق میں جس کی قدردانی کا حکم دیا وہ والدین ہے، کہ آدمی ہمیشہ ان کا قدردان رہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا نہ ہو، اس احسان کو یاد رکھے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اولاد کی جانب سے، ماں باپ کی جانب سے، والدین کی جانب سے اولاد پر جو پہلے دن سے احسان شروع ہو جاتا ہے، انسان اس کو یاد رکھے، اس کی قدردانی کرے، اس کو کہیں بھول نہ جائے۔ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، اور یعنی جس تعبیر میں اتنا نرمی کا پہلو جھلک رہا ہے، اتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ بالکل نرم ہو جاؤ والدین کے لیے، بالکل روئی کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی اتنی خوبصورت تعبیر ہے، فرمایا رحمت کے جذبے سے، یعنی یہ تم اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، رحمت کے جذبے سے، رحمت کے ساتھ، جو ذل یعنی آگے بچھ جانے والا جو ہے نا پہلو پر تمہارا، اس کو تم نے آگے والدین کے آگے جھکا دینا ہے۔ یعنی والدین کچھ بھی تم سے مطالبہ کرنا چاہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا نہیں ہے، تو تمہاری طرف سے نہ نہیں ہونی چاہیے۔ بات کرنی ہے تو بڑے نرم انداز سے، ان کی طرف دیکھنا ہے تو بڑی محبت سے۔ اگر ان کی کسی بات پر کوئی اختلاف ہو گیا اور اظہار رائے کرنا ہے، اظہار اختلاف کرنا ہے تو بڑی محبت سے، اور وہ تمہیں کوئی کام کہنا چاہیں تو ان کو بوجھ محسوس نہ ہو، ان کو ڈر اور خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ بات مانے گا کہ نہیں، بات کرنے میں گھٹن محسوس نہ کریں، حکم دینے میں گھٹن محسوس نہ کریں، مطالبہ کرنے میں گھٹن محسوس نہ کریں، اتنا ان کے آگے بچھ جاؤ، اتنا نرم ہو جاؤ کہ وہ تمہیں کچھ بھی کہنے میں کوئی تنگی اور گھٹن محسوس نہ کریں، بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ تمہیں جو کہنا چاہیں کہہ ڈالیں۔ اور پھر ساتھ ترغیب دی کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو کہ اے میرے رب تو ان پر ویسے رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے قریب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، والد یا والدہ، تو فرمایا فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ یہ بھی ایک بڑی عظیم تعبیر ہے قرآن کریم کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اف سے منع کر دیا تو اف کے بعد کے جتنے مراحل ہیں وہ تو ویسے ہی منع ہے نا، اور اف کے لیے لازم نہیں کہ انسان اف کے لفظ بولے، اور آپ دیکھیں کہ یعنی اف کو تو ہم نخرہ سمجھتے ہیں نا، اور یعنی یہ جو اف کا لفظ ہے، مثلا اگر آپ اپنی ماں سے پوچھیں کہ آج گھر میں کیا پکایا ہے، اور وہ کہیں کہ مثلا آج جو ہے نا ماش کی دال پکی ہے، تو آپ کہیں اف، روز ہی ماش کی دال آپ پکا دیتی ہیں، تو یہ کتنی سی بات ہے۔ بعض اوقات یہ ماں کو بھی لگتا ہے کہ میرے بچے نے محبت سے کہہ دیا ہے، اور ماں اس پر بچے کو تسلی دیتی ہے یا اس کا پھر نخرہ اٹھاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی نہیں ہے، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اور جو بد سلوکی والا اف ہے، اور یعنی ناراضی والا اور تیوریاں چڑھا کر اور بدتمیزی والا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔
تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بھی تعبیر جو والدین کے مرتبے کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دی کہ اف بھی نہیں کہنا۔ اسی لیے جعفر باقر رحمہ اللہ اور اس طرح بعض دیگر سلف کہا کرتے تھے کہ اس بندے نے اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کیا، من شدت طرف الیہما، جس نے اپنی تیز نگاہوں سے اپنے والدین کو دیکھا ہے، یعنی تیز نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھنا، تھوڑی ماتھے پر بال دے کر یا تھوڑی غصے والی آنکھوں سے، تیز نگاہوں سے، یہ بھی والدین کو دیکھنا، اس کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی بدسلوکی، یہ بھی بر الوالدین نہیں۔ ماں باپ کے سامنے پاؤں پٹک کے چلنا، آواز اونچی کر لینا، ناک چڑھانا اور ان کے ساتھ سخت بولنا، بدتمیزی سے بولنا، ان کی بات سنی انسنی کر دینا، یہ تو بہت بدتمیزی والی بات ہے، ان کی تو اسلام میں کوئی اجازت ہے ہی نہیں، گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف تک بھی نہیں کہنا۔ بڑھاپے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیوں کیا؟ کیا جوانی میں کہہ سکتے ہیں ماں باپ کو اف تک؟ نہیں، جوانی میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ بڑھاپے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں نا، اس وقت بعض اوقات ان کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے فائدہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے کہ والدین کی سوچ اور ہوتی ہے، ہر وقت کے ساتھ ساتھ نئے نئے تقاضے، جدت آ رہی ہوتی ہے، تو والدین کی اولاد کی سوچ اور ہوتی ہے۔ ایسے میں والدین کے تقاضے یا والدین کی جو رائے یا حکم ہے، اس سے بعض اوقات اولاد کو اتفاق نہیں ہوتا۔ پھر بعض اوقات جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کچھ ان میں بعض اوقات چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات وہ ایک چیز کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ چیز بھول جاتے ہیں، ایک چیز کا بار بار حکم دیتے ہیں، بعض اوقات ایک بات سنائی ہوتی ہے وہ 5 مرتبہ سناتے ہیں۔ ایسے میں اولاد بعض اوقات وہ چڑ جاتی ہے، اکتا جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر کہا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو پھر بھی تم نے اف نہیں کہنا اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ فرمایا وقل لهما قولا کریما، یہ بھی ایک بڑی زبردست تعبیر ہے، قولا کریما والی۔ اللہ نے فرمایا وقل لهما قولا کریما، ان دونوں سے قول کریم کہنا۔ قول کریم کا مطلب کیا ہے؟ جو یعنی ان کو پریشان کرنے والا نہ ہو، جس کو سن کر تو وہ پریشان نہ ہو جائیں اور ان کی زبان آگے سے خاموش نہ ہو جائے اور تکلیف محسوس نہ کریں، بلکہ انسان وہ بات کہے جس کو سن کر ان کے چہرے پر چہرہ کھل جائے، مسکراہٹ آ جائے چہرے پہ، خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، ایسی انسان بات کرے، بڑی باوقار، بڑی خوش کرنے والی، محبت بھری بات والدین کے ساتھ ایسے کہے۔ کسی اعتبار سے بھی انسان کی کسی بھی بات سے ایسا ظاہر نہ ہو جیسے انسان ان سے تنگ پڑ گیا ہے اور اب انسان یعنی اکتا گیا ہے اور خوش نہیں ہے ان کا کام کرنے میں، بات سننے میں یا کوئی اور ان کی خدمت کرنے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی والدین سے حسن سلوک کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، بر وقت نماز ادا کرنا۔ پھر وہ پوچھنے لگے اس کے بعد کون سا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ اب دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ نماز کے بعد کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اتنا عظیم عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ من حق الناس بحسن صحبتی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے جو جس کے ساتھ میری اچھی صحبت ہو، میری اچھی صحبت کا لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کہا ماں، پھر پوچھا پھر ماں، پھر کہا تمہارا باپ۔ تو حسن سلوک میں ماں باپ پر مقدم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں خود بھی کمزور ہوتی ہے، عورت ہے، ماں ایک عورت ہے اور اوپر سے ماں ہے، اس کا ممتا والا جذبہ ہے۔ عورت ہونا ویسے ہی شریعت کی نگاہ میں ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر شریعت کہتی ہے کہ نرمی کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو لوگوں کا جو ہے نا، کمزور لوگوں کا حق، دو لوگوں کے حق کے متعلق میں تمہیں بڑا حرج میں مبتلا کر کے جا رہا ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ نے فرمایا الیتیم والمرأہ، ایک یتیم اور ایک عورت، عورت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں خاص طور پر وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ عورت کتنی کمزور ہوتی ہے، ایک کلمے سے ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے ایک چھوٹی سی بات سے، اور ایک چھوٹی سی بات سے خوش ہو جاتی ہے، اور جذبات کا ایک وہ ایک ایسا وجود ہے جو جذبات سے بنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات بعض اوقات اس کے لیے بڑا معنی رکھتی ہے۔ اور یہی خاتون جو اس قدر حساس ہوتی ہے، اگر ایک ماں کے روپ میں ہو اور پھر اولاد اس کے ساتھ بدسلوکی کریں تو سوچیں گے اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار تلقین کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر ماں ایک ایسی تکلیف سے گزرتی ہے جس سے باپ نہیں گزرتا، وہ کہ ماں زچگی کے درد اٹھاتی ہے، یہ درد آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نشانیوں میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سے پیدا کیا، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر آگے چل کے فرمایا ثم السبیل یسرہ، اللہ رب العزت نے پھر اس راستے کو آسان کر دیا جس سے انسان نکلتا ہے، باہر آتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، اور یہ اتنا آرام دہ نہیں ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہے جس سے ایک عورت گزرتی ہے، سخت تکلیف دہ۔ گویا عورت کی ایسے کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ عالم نظم ہے، جیسے اس کی جان نکل رہی، ایسا یہ تکلیف کا عالم ہے کہ انسان کے ہوش میں انسان کا جسم گویا ایک حساب سے پھٹ جاتا ہے خاتون کا، اور پھر کیسے اللہ رب العزت بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ عورت اس سب تکلیف دہ عمل سے گزرتی ہے، اور اس تکلیف کو وہ اس جذبے کی وجہ سے برداشت کر لیتی ہے کہ میرا بچہ ہوگا، میری گود بھر جائے گی، میرا لاڈلا پیدا ہوگا جس سے میں پیار کیا کروں گی، محبت کروں گی، جو میرا سہارا بنے گا۔ تو کس جذبے سے ماں یہ سب تکلیفیں اٹھاتی ہے اور پھر بچہ جنتی ہے۔ پھر اس کے بعد ماں ایک اور تکلیف اٹھاتی ہے جو باپ نہیں اٹھاتا، کہ ماں کیسے لگن سے محبت سے بچے کو دودھ پلاتی ہے جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہے، بقا کا انحصار ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کی زندگی باقی رہتی ہے، دودھ ویکسین بھی ہے، بیماریوں سے بچتا ہے، اور اسی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ باپ تو دودھ نہیں پلاتا۔ تو اس طرح کے مختلف اسباب کی وجہ سے حسن سلوک میں ماں کو فوقیت دی گئی ہے۔ باپ ذرا اعصاب کا مالک ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اتنی جلدی پریشان نہیں ہو جاتا، اور اتنی جلدی دل نہیں چھوڑ بیٹھتا، اور اس کا ماں کی بنسبت رعب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اولاد کوئی نرمی سے نہیں مانتی تو وہ سختی سے بھی منوا لیتا ہے۔ تو باپ کا معاملہ اور ہے، اطاعت میں اگرچہ باپ برتر ہے، کہ باپ مرد ہے، چونکہ ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلمے سے ٹوٹ جائے گا، باپ کی نوعیت کچھ اور ہے، ماں کی نوعیت کچھ اور ہے۔ تو ماں حسن سلوک میں فوقیت ماں کو دی گئی ہے، اور اطاعت میں برتری باپ کو ہے، یعنی ماں اگر ایک بات کہے اور باپ اگر ایک بات کہے تو اطاعت باپ کی ہوگی، لیکن جو حسن سلوک ہے، بڑھ بڑھ کر زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا، اس میں فوقیت ماں کو حاصل ہے کہ ماں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا جائے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو فرمایا، اس صحابی سے کہا کہ سب سے زیادہ جو تمہاری اچھی صحبت کا حقدار رشتہ ہے وہ تمہاری ماں ہے، پھر اس کے بعد باپ کا تذکرہ کیا۔ تو مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی اس بات کے مستحق ہے کہ ہم ان کے حسن سلوک کریں وہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو کتنی بدسلوکی کی بات ہوگی کہ ہم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، اور عورتیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ بیمار ہو جائیں تو کیسے ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ہماری فلانی سہیلی یا ہمارا فلانا دوست، لڑکوں کو فکر ہو جاتی ہے دوست بیمار ہو گئے، دوست ایک مرتبہ بلاتا ہے تو کیسے دوست فوراً وہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار تو فلانے مسئلے میں ٹینشن نہ لے، جو تیرا مسئلہ ہے میرا مسئلہ ہے، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، اور ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب دیکھیں تو یہ دوست جو اپنے دوستوں، یہ شخص جو اپنے دوستوں کے ساتھ اس انداز سے پیش آ رہا ہے اور ان سے اپنی وفاداری کا مظاہرہ کر رہا ہے، ادھر معاملہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتا، ان کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر لیتا ہے اور موڈ بنا لیتا ہے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے بولتا ہے، اور آواز اپنی اونچی کر لیتا ہے، اور ان کے ساتھ باوقار بات نہیں کرتا، قول کریم نہیں کہتا، ان کے عیب ان کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے جس کی بنا پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جو انہیں تکلیف دینے والی ہوں۔ یہ کس قدر ناپسندیدہ ہے اور کس قدر غلط ہے۔ اور لڑکیاں ہیں تو ان کی عادت ہوتی ہے ماں کے سامنے پاؤں پٹکنا، اونچی اونچی بولنا شروع کر دینا، اور ایسے جیسے نوحہ سا ڈالنا شروع کر دینا،
عجیب و غریب سی گئی گزری حرکتیں اور غیر شائستہ باڈی لینگویج اور اس قسم کی چیزیں، یہ عام سی بات ہوتی ہے، حالانکہ کتنی بدسلوکی والی بات ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر لڑکیاں والدہ سے باپ کی بنسبت زیادہ بدسلوکی کرنے والی ہوتی ہیں، اور ماں کی لڑکیاں بھائیوں کی بنسبت زیادہ بدسلوکی کرنے والی ہوتی ہیں، کہ لڑکا باپ کے ساتھ تو باپ کا ایک روب ہوتا ہے، اور ماں کے ساتھ وہ بڑا حسن سلوک سے پیش آتا ہے کہ میری ماں ہے، جبکہ لڑکیاں باپ کے ساتھ تو عموماً صحیح رہتی ہیں، لیکن ماں کے ساتھ بعض اوقات وہ تمیز بھول جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کئی نادان بچیاں وہ سمجھتی ہیں کہ ماں تو ہماری سہیلی ہے، تو اس سہیلی والے تعلق کے زعم میں وہ بعض اوقات بھول جاتی ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، کس انداز سے پیش آنا ہے اپنی ماں سے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گھروں میں ایسا ہے کہ بچیاں جب اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو تمیز نام کی ان کو کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے پاس، آواز اونچی کر لینا، بحث کر لینا، لڑائی ڈال لینا، ضد کرنا اور چیخنا چلانا اور اس قسم کے دیگر حرکتیں، یہ ان کے لیے معمول کسی بات ہوتی۔ تو چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دونوں کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا والدین کے ساتھ رشتہ وہ احترام والا ہے۔ ہم دونوں پر یہ لازم ہے کہ ہم دونوں، والد بھی اور والدہ بھی، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے انداز سے پیش ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا جہاد کے لیے، تو آپ نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس بھیج دیا، آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا کر انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کو خوش کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں، یہی جہاد کرو تم جا کے۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے، جہاد جیسے عمل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس موڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا اعلیٰ ترین دروازہ والد ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضا وہ والدین کی رضا کے ساتھ جڑی ہے، وَسَخَطُهُ فِي سَخَطِهِمَا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی والدین کی ناراضی کے ساتھ جڑی ہے۔ والد اگر والدہ ناراضی تو اللہ راضی، اگر اللہ تعالیٰ اگر والد اور والدہ راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اس کے والدین کے متعلق پوچھا، تو اس نے بتایا کہ میری والدہ زندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی والدہ کے پاس جانے کا کہا، آپ نے فرمایا فلزمھا، کہ اپنی والدہ کو لازم پکڑ لے، اسے چمٹ کے رہ، وہیں رہا کر۔ فرمایا فإن الجنة تحت رجلیہا، جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیے۔ تو آپ دیکھیں گے والد کو جنت کا اعلیٰ دروازہ قرار دیا گیا ہے، اور ماں کو کے متعلق کہا گیا کہ جنت اس کے دروازوں کے نیچے، جنت اس کے پاؤں کے نیچے۔ ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ، ان کے والد فوت ہو گئے تو ان کو روتے دیکھا گیا، تو تسلی دینے والوں نے تسلی دی، تو کہنے لگے کہ میرے جنت کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ آج بند ہو گیا، یعنی ایک دروازہ تھا باپ اور ایک دروازہ ماں، اور اب وہ دروازہ بند ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغم انفن راغم انفن راغم انفن راغم انفن، کہ نہ خاک آلود ہو جائے، نہ خاک آلود ہو جائے۔ صاحب نے مجھے کس کیا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پا لیا، یعنی والدین یا والد یا والدہ بوڑھے تھے یا دونوں بوڑھے تھے، اس عمر میں اس نے اپنے والدین کو پا لیا ہے، ثم لم يدخل الجنہ، پھر جنت میں داخل نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں تو آپ نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی ہے۔ گویا والدین کا مل جانا اس عمر میں، جو بڑھاپے والی عمر ہے، اس میں ان کی خدمت بجا لانا، یہ جنت میں جانے کا بڑا آسان ذریعہ ہے، کہ جنت انسان کے گھر میں اپنے والدین کی خدمت کرے، مشکل بھی نہیں ہوتا، یہ انسان کے لیے آسان چیز ہے، اگر انسان کے دل میں واقعی میں والدین کے لیے محبت موجود ہو۔ میں نے خود دو بھائیوں کو بحث کرتے دیکھا ہے، کہ وہ بحث کر رہے تھے کہ اگلے سال ایک کہتا تھا کہ والدہ کو میں نے حج پر لے کے جانا ہے، اور دوسرا کہتا تھا کہ والدہ کو میں نے حج پر لے کر جانا ہے، اور اس بارے میں بحث کر رہے تھے کہ والدہ میرے پاس رہے گی تمہارے پاس رہے گی۔
ایک کہتا تھا میرے پاس رہے گی، دوسری کہتا تھا میرے پاس رہے گی، ایک کہتا تھا اتنے دن تم نے رکھا اب میں نے رکھنا ہے اسے۔ ایمان کی علامت ہے کہ انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، ان پر خرچ کرنے میں، انہیں محبت دینے میں انسان اتنا زیادہ حریص ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں اس نیکی کا کہ وہ جو غار والا قصہ ہے جس میں پتھر پہاڑ کے دہانے پر آ گیا تھا، تو اس میں سے ایک بندے نے دعا کی تو اس میں اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ تھی تو میرے والدین تھے، تو میں جب دودھ لے کر آتا تو پہلے ماں باپ کو پلاتا، ایک دن آیا تو وہ سوئے پڑے تھے، اب میں بچے آ کے تو وہ شور کر رہے ہیں کہ ہمیں دودھ چاہیے، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کو ہی پلاؤں گا۔ تو اسی طرح معاملہ رہا، حتیٰ کہ والدین سوئے رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، میں ادھر ہی رہا کہ میں نے کہا کہ میرے والدین اٹھیں گے انہیں دودھ پلاؤں گا تو پھر اس کے بعد بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اسی طرح صبح ہو گئی، صبح ہوئی تو انہیں دودھ پلایا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر میں نے یا اللہ اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا تو یہ جانتا ہے، تو پھر اس غار کے دہانے سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو خیر وہ پتھر کچھ سرک گیا، پھر وہ لوگ بعد میں وہاں سے نکل گئے، باقیوں کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں۔ اشجعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نا ام مسعر نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے پانی مانگا، تو پانی لے کر آئے، ان کا بیٹا پانی لے کے آیا تو دیکھا کہ وہ سو گئی ہیں، تو وہ پانی لے کر وہاں کھڑے رہے جب تک ماں کو جاگ نہیں آئی نا۔ کہتے ہیں فثبتت فرماتے ہیں فثبتت الشربۃ علی یدیہ حتی اصبح، کہ جو مشروب تھا نا وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، انتظار کرتے رہے کہ میری ماں کب اٹھے گی۔ تو یہ وہ جو غار والا قصہ نا، یہ قصہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ہم اگر سلف صالحین کو اور ائمہ دین کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر والدین سے حسن سلوک کرنے والے تھے اور کس قدر خیال رکھنے والے تھے اپنے اپنے ماں اور باپ کا، اور اس اہمیت کو اور اس مسئلے کو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا وہ وقت بھی آیا کہ جو کھجوروں کا باغ یا درخت، کھجور کا جو درخت تھا اس کی قیمت 1000 درہم ہو گئی۔ کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک درخت تھا، تو انہوں نے اس درخت سے جمار نکالا، جمار آپ اس کو گودا سمجھ لیں، کھجور کے درخت کا، وہ نکالا اور اپنی ماں کے لیے لے آئے۔ تو لوگ کہنے لگے ایسے تو آپ نے درخت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کی قیمت 1000 تھی۔ وہ کہنے لگے ان امی سألتنی، میری ماں نے مجھ سے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں ولا تسألنی شیئا اقدر علیہ الا اعطیتها، اور میری ماں مجھ سے جو مانگتی ہے اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ وہ اسے دوں تو میں اسے دیتا ہوں۔ حسن سلوک کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ مجھے اس بات سے اپنے فوت شدہ بھائی عبد منیب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ یاد آ گئے، میں نے ان کو اپنی ہماری ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے دیکھا ہے۔ ہماری والدہ جو کہتی ہیں وہ فوراً مان لیتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میری والدہ کسی چیز میں ایک رائے دیتی ہیں تو وہ اس رائے پر عمل درآمد شروع کر دیتے، پھر والدہ کی رائے بدل جاتی، تو وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا اس کو بالکل، چاہے اس پر کوئی پیسے لگے ہیں، بڑی محنت صرف ہوئی ہے، ہر چیز ختم کر دیتے کہ میری ماں نے بس کہا ہے، تو جو پھر والدہ کی دوسری رائے ہوتی اسی طرح کر لیتے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات گھر میں کوئی تعمیر کی ہے، کوئی چیز بنائی ہے، والدہ سے مشورہ کرنا رہ گیا یا والدہ نے پہلے کوئی اور رائے دی ہے بعد میں کوئی اور رائے دی ہے، تو چاہے جتنے بھی پیسے لگے وہ سارے کا سارا کام دوبارہ سے مستری مزدور بلا کے تبدیل کر دیا کہ میری ماں کو یہ پسند نہیں ہے، میری والدہ کا حکم یہ ہے تو بس اب یہ ایسے ہی ہو۔ بکثرت میں نے ان کو اپنی ماں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرتے دیکھا ہے، ہماری والدہ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بڑا اچھا ایک والدین کے ساتھ انسان کا حسن سلوک ہوتا ہے کہ والدین کا جو مطالبہ انسان اس میں طاقت رکھتا ہے، اگر وہ جائز ہے تو انسان اس مطالبے کو پورا کرے۔ امام زہری رحمہ اللہ زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں یہ والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ والدہ سے بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ انہوں نے کیا بات کی زین العابدین نے، آپ اندازہ کریں کہ کس درجے کی سوچ تھی ان کی حسن سلوک کے متعلق، سوچنے کا انداز ہے نا۔ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی پلیٹ میں سالن میں کسی چیز کی طرف ان کی آنکھ سبقت لے جائے، تو جس چیز کو انہوں نے دیکھا ہے قبل اس سے کہ وہ اس چیز کو تناول فرمائے، اس سے پہلے کہیں میں نہ لے لوں، اس ڈر سے نہیں کھاتا۔
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدسلوکی میں شمار ہو جائے. مثلاً اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں تو کسی بوٹی کو انہوں نے دیکھا کہ میں نے کھانی ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں نے وہ بوٹی خواہش ان کی تھی کھا لیں، ان سے پہلے میں نے کھا لی، تو کہیں ایسا نہ ہو بدسلوکی ہو جائے، اس لیے میں نہیں کھاتا. تو قطع نظر اس سے کہ یعنی ہر گھر کا یا ہر ماں کا یا ہر کسی کا سوچنے کا اپنا انداز ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ساتھ کھانے کو ترجیح دیجیے، بہتر یہ ہے کہ اس کو ترجیح دیجیے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس درجے پر جا کر سوچ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. اویس قرنی رحمہ اللہ اپنی والدہ کے ساتھ کتنا زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے. اور ابو نعیم اصفہانی اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ نہیں سکے. ایک بہت بڑے محدث ہیں محمد بن بشار البندار، جو کہ صحاح ستہ کے جو کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں ان کے استاد ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا ترجمہ لکھا ہے تو فرماتے ہیں لم يرحل برا بأمه، اپنے شہر سے انہوں نے اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے کی وجہ سے سفر نہیں کیا. فرماتے ہیں وقتنع بحدیث بلدہ، صرف اپنے شہر کے جو علماء تھے صرف ان کی حدیث پر قناعت کی ہے بس، باقی اپنے شہر سے باہر کے علماء سے اس لیے حدیثیں نہیں لے سکے کیونکہ ان کی والدہ گھر میں تھیں، ان کا جانا پسند نہیں کرتی تھیں، اپنے والدہ کے پاس رہے اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، باہر سفر نہیں کیا. میں اکثر ان کے اس بات سے متعلق سوچتا ہوں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک میں کتنے سچے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے باہر سفر نہیں کیا، دین اسلام کی سب سے بڑی کتابیں ان تمام کتابوں میں ان کی حدیث موجود ہے. کتنی بڑی بات ہے. امام بخاری ان کے شاگرد ہیں، مسلم ان کے شاگرد ہیں، ابو داؤد ان کے شاگرد ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جو دواوین الاسلام ہیں جن پر اسلام کا دار و مدار ہے قرآن پاک کے بعد، ان کتابوں کے مؤلفین ان محمد بن بشار کے شاگرد ہیں. تو یہ یقیناً ان کی جو اپنی والدہ کے ساتھ سچا حسن سلوک تھا نا، انشاءاللہ یہ اس کی برکت ہے، جس برکت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ اتنا بڑا شرف عطا فرمایا. مورخ العجلی ابو المعتمر امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کان یفلی رأس امہ، اپنی والدہ کا سر بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اس میں وہ بالکل کوئی عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عون جنہیں ابن عون کہا جاتا ہے، ابو عون ان کی کنیت ہے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی نیک آدمی تھے. امام احمد رحمہ اللہ ان کا بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے. ابن عون رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے ان کی والدہ نے ان کو آواز دی تو ابن عون رحمہ اللہ کی آواز کہیں بلند ہو گئی. ابن عون نے اپنی والدہ سے کو جواب دینے کے لیے کہ میں آ رہا ہوں ذرا اونچی زیادہ بول دی. اس آواز کے بلند ہونے کے کفارے کے طور پر 2 غلام آزاد کیے کہ مجھ سے اپنی والدہ کے متعلق آواز بلند ہو گئی. کتنی بڑی بات ہے اور کتنا زیادہ احساس ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے اور کیسے میں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ہم میں سے ہر کسی کا دل اپنے والدین سے متعلق اسی طرح ہی ہونا چاہیے، اس کے دل میں اسی طرح احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. عمر بن میمون بن مہران کہتے ہیں میں اپنے والد کو لے کر بصرہ کے کسی محلے میں جا رہا تھا تو کسی گلی میں کوئی پرنالا سا کوئی یہ جو نالا سا ہوتا ہے یہ آ گیا. تو کہتے کہ میرے والد چونکہ بزرگ تھے تو وہ اس کو کراس کرنے کی طاقت نہیں تھی اس میں، جیسے جوان آدمی تو چھلانگ لگا کے کراس کر لیتے. کہتے میں لیٹ گیا تو میرے والد میرے کمر کے اوپر پاؤں رکھ کے تو میرے والد نے وہ نالا کراس کیا. منصور بن معتمر رحمہ اللہ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنی ماں سے اس طرح گفتگو کرتے تھے جیسے بڑے راز کی بات کر رہے ہیں. محمد کے پاس آیا آپ تو وہ کہنے لگا ما شأن محمد ایشتکی شیئن، کہ محمد بن سیرین کو کیا مسئلہ ہے، کیا یہ کچھ بیمار ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ نہیں،
یہ محمد بن سیرین جب اپنی والدہ سے بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح نیچی آواز سے بات کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بڑا کوئی بیمار آدمی ہے کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نا رات ساری اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہا ہوں اور میرا بھائی عمر نماز پڑھتا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا بات کہی ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے اور یہ اس کا تعلق بڑے دین کے گہرے فہم کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں وما یسرنی ان لیلتی بلیلتہ، مجھے یہ بات نہیں پسند کہ جو وہ رات بھر کر رہے تھے وہ میں کر رہا ہوتا اور جو میں کر رہا تھا اور رات بھر انہوں نے وہ کیا ہوتا، یعنی میں والدہ کے پاؤں دبانے پر رات کو قیام کرنے کو ترجیح نہیں دیتا۔ ماں کے پاؤں دبانا یہ رات کی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ عبادات کی اولیات کیا ہیں۔ ایک انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہے، نفل عبادت کر رہا ہے، فرض نہیں نفل عبادت کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے ماں باپ ہیں بیچارے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کی، تو اس بندے کو عبادات کی کوئی سمجھ نہیں، اسے کوئی شعور اور سمجھ نہیں ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن لازمی ہے کہ انسان کو عبادات میں جو ترجیحات ہیں ان کی خوب اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے۔ کہمس بن حسن رحمہ اللہ آپ کوئی چونے وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے تو ہر روز 2 دانے کما کر لاتے، تو جب رات ہوتی تو رات کو پھر اپنی والدہ کا جو پسندیدہ پھل ہوتا تھا وہ لے کے آیا کرتے تھے کہ میری والدہ کو پسند ہے۔ اچھی بات ہے کہ انسان اپنے والدین جب کوئی پھل خریدے کوئی چیز خریدے تو انسان یہ خیال رکھے کہ میرے والدین کو کیا پسند ہے، اور پھر انسان اپنے والدین کی پسند کے لیے پھل لے کے آئے، چاہے انسان کو خود نہ بھی پسند ہو، والدین کے دل میں اس سے بہت جگہ بنتی ہے اور والدین کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ بلکہ کھانے کی چیز ہی کیا، کوئی بھی ایسی چیز جس کی والدین کو ضرورت ہے، اولاد کو چاہیے کہ اس کو وہ والدین کو لا کر دیں، اور چاہیے اولاد کو کہ وہ والدین کو تحفہ دیا کریں۔ والدین کو اولاد کا دیا گیا تحفہ بہت اچھا لگتا ہے، اور اصل میں والدین کو ملی چیز کی خوشی نہیں ہوتی، اصل میں والدین کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے، اچھا یہ لگتا ہے کہ ہماری اولاد نے ہماری خدمت کی۔ جب کوئی بچہ آگے بڑھ کر اپنی والدہ کے پاؤں دباتا ہے یا اس کو جوتا پہناتا ہے یا اپنے باپ کو جوتا پہناتا ہے، اس کے پاؤں اس کے جوتا سیدھا کرتا ہے، تو جو اس کے والدین کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ یعنی خوشی دنیا کی جو باقی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی، کہ ایک اس میں تسلی اور اطمینان ہوتا ہے اپنی اولاد کی جانب سے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے وہ اولاد ہمارے ساتھ بڑی حسن سلوک کرنے والی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے البر والصلہ۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے بالکل ابتدا میں جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق شریعت کا حکم ہے وہ اور اس سے متعلقہ سلف کے چند واقعات وغیرہ ذکر کیے ہیں، جو لوگ عربی پڑھ سکتے ہیں ان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے شروع میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مستقل موضوع ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس موضوع پر مستقل کتاب بھی ہے، کتاب کا نام ہے بر الوالدین۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، عظمت والدین کے ساتھ ابو سفیان میر محمدی ہیں حافظ اللہ، میرے کلاس فیلو ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور اس کتاب کے جو فوائد ہیں ترجمے کے ساتھ جو فوائد شامل کیے ہیں وہ میری والدہ حافظہ اللہ ام عبد منیب سلم اللہ نے اس کے فوائد وغیرہ لکھے ہیں، بڑی مفید اور اچھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ میرا کوئی کفارہ توبہ کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے جا کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں نہیں جانتا کہ حسن سلوک کے علاوہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ مٹا دے۔ اسی طرح ان الفاظ میں بھی یہ واقعہ مروی ہے کہ کوئی آیا ان کے پاس، کہنے لگا میں نے کسی کو قتل کر دیا، تو آپ کہنے لگے
کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر فرما دے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور اسی طرح امام مکحول شامی اور اس طرح دیگر بعض اہل علم کہا کرتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنے میں کبیرہ گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ یہ جو عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو بات سنائی، یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس کوئی معمولی نام نہیں ہے، اس امت کے بہت بڑے فقیہ تھے عبداللہ بن عباس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کے لیے دعا کی، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کوئی معمولی درجے کی ہے؟ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ حسن سلوک کبیرہ گناہوں تک سے کفارے کا سبب بن جاتا ہے، اتنی عظیم بات ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں، اگرچہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر جتنی بھی نصیحت کی جائے کم ہے۔ آخری بات یہ ہے اس میں کہ ان ساری باتوں میں ہمارے لیے جو اصل ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اپنے والدین کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، جن کے والدین ہمیشہ ان سے شاکی رہتے ہیں اور والدین کو شکایت رہتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے کہ جب ان کے والدین فوت ہوں تو بالکل خوش ہوں، اور جب تک وہ زندہ ہیں اس کو غنیمت جانا چاہیے، جتنی خدمت ہو سکتی ہے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، رشتہ داروں کی بنا پر، بیوی کی بنا پر اور دیگر اپنے ذاتی معاملات کی بنا پر، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے۔ حتی الامکان یہ آپ کا امتحان ہے، اپنے آپ کو حتی الامکان روکیں۔ اگر ماں باپ غلط بھی ہیں تو اپنے آپ کو روکیں کہ والدین کے ساتھ ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، بد سلوکی سے پیش نہیں آنا، ان کی خدمت کریں، انہیں دبائیں، ان کی پسند کی چیزیں لے کر آئیں، ان کے کھانے پینے کا اوڑھنے بچھونے کا خیال رکھیں، انہیں تحفے تحائف دیں۔ اگر وہ کوئی کڑوی کسیلی کہہ جائیں، غصے ہو جائیں، برا بھلا کہہ جائیں، چپ کر کے سر پھینک کے آگے سے سن لیا کریں۔ ان کے آگے بد سلوکی نہیں کرنی، برا نہیں بولنا، اور خاموشی بھی اختیار نہیں کرنی جو بد سلوکی والی ناراضی والی خاموشی ہوتی، بلکہ جو خوش اخلاقی والی خاموشی ہوتی ہے وہ خاموش ہونا ہے۔ اور جہاں بولنے کی ضرورت ہو کہ مجلس کو گرمایا جائے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا گفتگو کر کے اظہار کیا جائے، وہاں گفتگو کا اظہار وہاں گفتگو کریں، ان کو وقت دیں۔ اب اگر بڑی مصروفیت بھی ہے کسی کی تو وہ طے کرے کہ میں نے اپنے دن میں سے اتنا وقت اپنی والدہ کے لیے یا اپنے والد کے لیے نکالنا ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے۔ عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ، شیخ عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ، ان سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ میرے والد شیخ محمد یوسف راجو والی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ بیٹا جب آپ لوگ ہمارے پاس آ کر بیٹھتے ہو نا تو ہماری آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین کو پیسے دے دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہی بر الوالدین ہے۔ وہ کہتے ہیں والدین کو میں پیسے تو دے رہا ہوں، ان کی خیال تو رکھتے ہیں، ان کی ہر ضرورت تو پوری کرتے ہیں۔ ایک عمر آتی ہے کہ والدین کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتے، کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، والدین کو آپ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، ہم اکیلے ہیں۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیوی دے دی ہے، بچے دے دیے ہیں، کاروبار ہے، دوست ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ کی بہنیں ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے اپنے گھر ہیں، لیکن آپ کے والدین کے لیے کون ہے؟ اس وقت میں آپ کے والدین کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی، ان کے پاس اٹھیں بیٹھیں، انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، گپ شپ لگائیں۔ آپ کی دلچسپی کے موضوعات اگر نہیں بھی ہیں، جو ان کی دلچسپی کے موضوعات ہیں وہ آپ کی دلچسپی کے موضوعات بالفرض نہیں بھی ہیں، تو بھی آپ اس موضوعات پر گفتگو کریں، ان کے سامنے ظاہر نہ کریں کہ مجھے ان باتوں سے دلچسپی نہیں۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، حرام ہے، تو وہ تو نہیں کی جا سکتی، لیکن مباح کے دائرے میں، حلال کے دائرے میں رہ کر جس قدر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اجازت ہے جی؟